الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عقبة بن عامر قال، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعجب ربکم من راعی غنم، اللہ تعالیٰ بکریوں کے اس چروائے پر تعجب کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، فی راس شظیۃ بجبل، جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے، یؤذن بالصلاۃ ویصلی، وہ نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل اس کے متعلق کہتا ہے، انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یؤذن ویقیم الصلاۃ، جو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے، یخاف منی، جو مجھ سے ڈرتا ہے، قد غفرت لعبدی، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا، بخش دیا، وادخلتہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس حدیث کو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ بکریوں کے اس چروائے پر تعجب کا اظہار کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے، جو ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے۔ وہاں جب اس کو نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کہتا ہے کہ انظروا الی عبدی، کہ میرے بندے کو دیکھو کہ اس نے نماز کے لیے اذان بھی کہی ہے اور اقامت بھی کہی ہے، اور وہ مجھ سے ڈرتا بھی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ
اپنے اس بندے کے متعلق کہتا ہے قد غفرت لعبدی، کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، معاف کر دیا، وادخلتہ الجنہ، اور میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ ایک ایسا فرد جو کہیں تنہائی میں موجود ہے، کوئی دوسرا دیکھنے والا اس کے ساتھ نہیں ہے، اس موقع پر وہ اپنے رب کو یاد بھی رکھتا ہے اور اس کے حکم کو بجا لاتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اذان کہتا ہے، اقامت کہتا ہے، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے خوش ہوتا ہے بلکہ اس کے متعلق یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو بخش بھی دیا ہے، معاف بھی کر دیا ہے، اور اس کو جنت میں بھی داخل کروں گا، یعنی اس کے ساتھ جنت کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تنہائی میں اپنے رب کو یاد رکھنے اور اس کے حکم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔